لیکن میرا وجدان آپ کی طرح یہ اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرا کوئی خالق بھی ہے یا اس دنیا کا کوئی خالق ہے. اگر میں اس بات سے اطمینان رکھتا ہوں کہ نہیں کوئی خالق کی ضرورت نہیں ہے, میری عقل, آپ مجھے بے عقل کہہ لیں یا آپ کس کو کسی اور طرح ٹرم کر لیں, میں اس میں پرسکون ہے یہ جاننے کے لیے. میری طرح اور بھی بے شمار لوگ ہوں گے کہ نہیں اس دنیا کا تو کوئی خالق ہے. کہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے خدا کو کریٹ کیا گیا ہے تاکہ جیسے برٹن رسل کا بہت فیمس یہ فریز ہے, وہ کہتے ہیں philosophy teaches to live with uncertainty yet without fear. لیکن انسانوں کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس کے بعد بھی انکار کر دیتا ہے, اور وہ سارے سوالات اٹھاتا ہے جو سوالات انہوں نے اٹھائے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ وجدان کا تقاضا ہے, لیکن یہ کہ میرے وجدان کا تقاضا نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے, میری عقل اس معاملے میں بے ریاضی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے تو نہ صحیح, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تاریخی تواتر ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ دوسری باتیں سامنے آ جائیں. وہ یہ سارے سوالات کرتا ہے. یہ وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر پھر پروردگار عالم نے ایک اور اہتمام کیا, اور وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے, اور میرے نزدیک وہی اہتمام ہے کہ جس نے پھر تمام شکوک کا خاتمہ کر کے اس کو ایک حتمی حجت کی حیثیت دے دی ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اس آخری استدلال کی نوعیت جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جس موقع کے اوپر ایک سائنسدان لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے اپنے نظریے کو ثابت کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی تصدیق اور ایک تجرباتی شہادت کے حوالے سے بھی قرآن مجید اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے, اور یہ تمام چیزیں مل کر خدا کے وجود کی طرف دلالت کرتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آخری دو بنیادیں ان کے بارے میں انبیاء کی تصدیق کی شہادت کس طرح سے یا یہ دلیل کس طرح سے قرآن پیش کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں. میں نے اس سے پہلے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز خود ہمارے نفس کی شہادت ہوتی ہے, جس کو میں نے وجدان کی شہادت اور حادثہ باطنی کی شہادت سے تعبیر کیا. وہ کیا کرتی ہے, خدا کا تصور جب خارج سے سامنے آتا ہے تو اس کو قبولیت دیتی ہے. یہ قبولیت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی, یعنی انسان کی آنکھ جس چیز کو قبول نہیں کرتی اگل دیتی ہے, انسان کا دماغ جس چیز کو قبول نہیں کرتا اگل دیتا ہے, وہ اس کے لیے اجنبی چیز ہوتی ہے. انسان کے جسم میں آپ کو اجنبی چیز داخل کر دے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو نفس انسانی اس کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد پھر پوری تاریخ کی شہادت اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. انسان نسلاً بعد نسلاً اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا ایک پروردگار ہے اور تمہارے ابو الآباء آدم نے اس کی شہادت دی تھی. پھر اس کے بعد وہ عقلی طور پر جب محسوس کائنات کا جائزہ لیتا ہے, معلوم کائنات کا جائزہ لیتا ہے, تو وہ بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مادے کا ظہور, قوت کا ظہور, اس کا تنوع, اس کی معنویت, یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. ابھی ہم خالق ہونا چاہیے تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک مزید اہتمام یہ کرتے ہیں کہ انہی انسانوں کے مابین میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے ان کے ساتھ وہی مکالمہ کرتے ہیں جو انہوں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. گویا جس جگہ سے ابتدا ہوئی تھی کہ انسان کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر تو بات واضح نہیں تھی. پہلے انسان آدم و حوا دونوں کے ساتھ پروردگار نے مکالمہ کیا, دونوں سے بات کی, دونوں کو بتایا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. دونوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس براہ راست تعلق کی شہادت اپنی آئندہ نسلوں کو فراہم کی. یہ چل رہی تھی, زمانے کی گرد پڑ گئی, امتداد زمانہ کے نتیجے میں یہ چیز کچھ محو ہونا شروع ہو گئی, انسان میں تردد پیدا ہوا. تو اب پھر انسانوں کے اندر سے کچھ لوگ اٹھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور اپنے الہام کے لیے منتخب کیا. پھر وہ سچے انسان, انتہائی سچے انسان, انتہائی مخلص انسان اٹھے, اور انہوں نے انسانوں کے درمیان سے اٹھ کر یہ کہا کہ وہ پروردگار جس کا تقاضا تمہاری عقل کرتی ہے, جس کے وجود کو تمہارا وجدان قبول کرتا ہے, جس کی شہادت تمہاری تاریخ دیتی ہے, اب اس نے براہ راست ہمارے ساتھ مکالمہ کیا. تو یوں سمجھیے کہ انسانیت کے اندر جو وجدان کی گواہی موجود تھی, جو تاریخ کا تواتر موجود تھا, ذرا اس پر دھندلاہٹ آنی شروع ہوئی, ذرا غبار آنا شروع ہوا, تو خود انسانوں کے اندر بعض لوگوں کو منتخب کر لیا گیا جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ وہی پروردگار جس کا تقاضا تمہاری عقل کرتی ہے ہم سے مکالمہ کر کے ہمیں یہ شرف بخش چکا ہے کہ پھر ایک مرتبہ انسانوں کو یہ بتاؤ کہ میں انی ان اللہ, میں وہی اللہ ہوں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. میں تمہاری ہدایت کے لیے اہتمام کر رہا ہوں, میں تمہارے اندر سے کچھ انسانوں کو اٹھا کر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے بھی پہچانیں اور یہ پہچان تم تک بھی منتقل کریں. جیسا یہ جو بات ہے براہ راست ریولیشن یا مکاشفہ یا وہی آپ اس کو کہیں وہ انسانوں کو دی جاتی ہے, تو یہ عام انسانوں کو کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اس کے بارے میں جو صوفیہ خاص طور پر کلیم کرتے ہیں اور قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں, کیا یہ کلیم باقی انسانوں کے لیے بھی یا یہ بنیاد جو باقی انسانوں کے لیے؟ ایک جی بات یہ ہے کہ
اپنا کوئی داخلی تجربہ بیان کرتا ہے تو داخلی تجربے کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس داخلی تجربے کو پیش کرنے والے انسان کے اس تجربے کو ایک قطعی حجت کے طور پر تسلیم کیا جائے. وہ یہ کہے کہ میں نے اس تجربے کو اس طرح کیا ہے, یہ اس طرح مجھے پیش آیا ہے, میں اس تجربے سے گزرا ہوں اور میں اس کی خارجی شہادتیں یہ پیش کرتا ہوں. تو انبیاء علیہم السلام اس درجے میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے انسانوں کو یہ تجربہ پیش آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی نوعیت کیا ہے, پیش آتا ہے تو کیا آتا ہے, وہ ان کے اپنے لیے حجت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میرے ایک نزدیک یہ ایک ثانوی چیز ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات خداوندی کے استدلال کو بیان کیا جا رہا ہے. قرآن مجید نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیں, میں تمہارے ساتھ بھی مکالمہ کر لوں گا. تو ہم قرآن کا استدلال سمجھ رہے ہیں نا. قرآن نے انبیاء کو اس کی تصدیق کے طور پر پیش کیا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے چند انسانوں کو منتخب کیا اور ہر دور میں منتخب کیا اور منتخب کر کے ان کے ذریعے سے یہ تصدیق تمہیں فراہم کی. اگر فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اور دسیوں انسان کوئی اپنا داخلی تجربہ بیان کر کے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, انہوں نے کس چیز کی تصدیق کی؟ اسی حقیقت کی. ہم اس وقت خدا کے استدلال کا جائزہ لے رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تصدیق میں اور کیا چیز پیش آ جاتی ہے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی جو شہادت قرآن پیش کرتا ہے, اس شہادت کے حق میں موجودہ ماہرین چند اور چیزیں بھی ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو تصدیق مزید ہوئی نا. تو اس وجہ سے اگر صوفیہ کے مشاہدے کی کوئی حقیقت ہے, نفسی مکاشفات کی کوئی حقیقت ہے, تصدیق کر رہے ہیں یا تردید کر رہے ہیں؟ اگر تو تردید کر رہے ہوتے تو پھر تو آپ کہتے دیکھیے انبیاء علیہم السلام تو یہ بات کہہ رہے ہیں, کچھ دوسرے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس وقت میں اس پر نہیں گفتگو کرنا چاہتا کہ ان کے مشاہدے کی نوعیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کسی دوسرے انسان کے مشاہدے کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا. قرآن مجید نے انبیاء علیہم السلام کے مشاہدے کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر سے کچھ انسان اٹھے, ان انسانوں کا کردار یہ تھا, ان کی سیرت یہ تھی, ان کا اخلاص یہ تھا, ان کی زندگی یہ تھی, انہوں نے کھڑے ہو کر یہ شہادت دی کہ وہ گواہی جو تمہارے ابوالآباء سے چلی آ رہی تھی وہ گواہی ہم بھی پیش کریں. جی ہانی, آپ کے جو سوال تھے ان کا کچھ جواب اس سے ملتا ہے یا آپ اس میں کچھ ڈائمینشن ایڈ کرنا چاہیں؟ جی میں نے یہ سوال پہلے بھی ریز کیا تھا کہ آپ نے بات کی تھی انٹویشن کی اور آپ نے جو ہے سینسز کے بارے میں بات کی تھی. تو میرا یہ آپ سب یہ جو ہے کنٹینشن ہے کہ میرے خیال سے جو انٹویشن ہے وہ یہ 5 سینسز کے حصوں سے پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایک ان سے ہی جو ہے یہ ایک ان کا ہی ایک سٹیپ آگے ہے, ان کا ایک لنک ہے, اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی. تو آپ ریویلیشن کی جیسے بات کر رہے ہیں تو آپ ریویلیشن تو ایسی چیز ہے جو ان 5 پہ تو بیس کر ہی نہیں سکتی. تو اس آدمی کے لیے جس کے اوپر وہی نازل نہیں ہو رہی, دنیاوی حقیقت یا دینی حقیقت کو وہ کیسے انٹرپریٹ کر سکتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب ہم جاوید صاحب سے لیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. جو آدمی براہ راست ریولیشن حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں تو بات اور ہے, لیکن دوسرے لوگ کس بیسس پہ جو اس کو خود ایکسپیرینس نہیں کر سکتے وہ کس بیسس پہ اس بات کو مان سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں بہت سے دوسرے علوم کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا. کچھ انسان اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں اور ان کی شہادت کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی کرینہ ہمارے پاس آ گیا ہے. میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی حتمی طور پر ثابت کر دیتی ہے, اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جی. وہ 5واں مرحلہ ہے. ابھی تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ باقی علوم میں اس استدلال کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی یہ ایک اضافی ایک مزید دلیل. تیمور آپ اس بارے میں کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے تھے؟ یہاں پر جو بات میری ذہنی بے چینی کا سبب بنی وہ آپ نے قابل اعتماد ہونے کی بات. میں کسی ایسے شخص کو جو قابل اعتماد ہے اگر وہ اس بات کی تردید کرتا ہے اس پہ کیوں یقین نہ کروں بجائے اس کے کہ میں کسی نبی پہ یقین کروں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ کہ ایکیڈیمک ورلڈ میں کسی کا قابل اعتماد ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے. اس کو ایک لاجیکل فیلیسی آرگیومنٹم ایڈ ہومینم کہا جاتا ہے. تو اگر میں اس شخص کو مان لیتا ہوں تو یہ تو پورا دین ہی ایک فیلیسی پہ بیسڈ ہو جائے گا. آپ نے نبی پہ اعتماد اس لیے کیا کیونکہ وہ قابل اعتماد ہے, یہ تو ایک فیلیسی ہے. دیکھیے میں نے جو گزارش آپ سے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ قرآن کے استدلال کو سمجھ رہے ہیں. تو قرآن مجید کے استدلال میں آپ کے وجدان نے اس چیز کی گواہی دی, آپ کے پورے علمی تواتر نے اس کی تصدیق کی, آپ کی عقل اس کا تقاضا کر رہی تھی. اب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جو تجربہ انسان کو ابتدا میں پیش آیا تھا وہ تجربہ ہم کو پھر پیش آ گیا ہے. قابل اعتماد ہونے کی بنیاد پر کیا آپ اس کے مقابل میں یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے اسی نوعیت کے کسی مشاہدے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا ہے
کہ مجھے تو کوئی خدا نظر نہیں آیا. انہوں نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کہ بہت سے صوفی اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں. میں نے اس کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ سوال تب بنتا جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تجربہ پیش آیا کہ کائنات کا وہی خالق جس کا تقاضا عقل کر رہی تھی، جس کو وجدان قبول کر رہا تھا، جس کی شہادت پوری انسانیت دے رہی تھی، اس نے ہم سے مکالمہ کیا ہے. تو کیا کسی صوفی نے آگے آ کر، یا کسی رشی نے آگے آ کر، یا کسی یوگی نے آگے آ کر، یا کسی مکاشفہ کرنے والے نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مجھے اس سے مختلف تجربہ پیش آ گیا؟ تب تو یہ کوئی استدلال ہوتا. یعنی آپ انسانیت کے اندر جب قدم رکھتے ہیں تو تمام ذرائع کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں علم کی دنیا میں کسی آخری نتیجے تک پہنچنے کے لیے. آپ نے فرمایا ہے کہ میں اعتماد کیوں کروں؟ نہ کیجیے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا آپ اعتماد کیوں نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ان کے سیرت میں، ان کے کردار میں، ان کی بات میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ آپ اعتماد نہ کریں؟ اور میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ اس اعتماد کی بنیاد پر تنہا آپ مانیں گے. دیکھیے سب سے بڑی خرابی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ استدلال کی نوعیت کو بعض اوقات آدمی سمجھنے میں غلطی کھا جاتا ہے. قرآن کے استدلال کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر آپ کو حتمی نتیجے تک پہنچاتا ہے. تو یہ ایک مزید استدلال ہے، مزید ایک کرینہ ہے کہ کچھ انسانوں نے بھی آگے بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ وہ چیز جس کا تقاضا تمہاری عقل کر رہی ہے. دیکھیں اگر وہ یہ کہتے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اور اس کا تقاضا عقل تو کرتی نہیں، علم تو اس کا تقاضا کرتا نہیں ہے، کائنات تو کوئی سوال پیدا کرتی نہیں ہے، ہمارے وجدان میں تو کوئی اضطراب اس سے پیدا نہیں ہوتا، تو آپ ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہوتے. چونکہ آپ کا وجدان یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو کوئی خالق ملے، چونکہ انسان کا پورا تاریخی تجربہ آپ کے سامنے یہی حقیقت رکھ رہا تھا، اور چونکہ آپ کی عقل بھی یہ سوال اٹھا رہی تھی، تو اب اگلے مرحلے میں میں نے آپ کی میں نے اس پہ اعتماد تو چلے میں مان لیا آپ کی بات، میں نے اعتماد تو کر لیا، لیکن میرا وجدان آپ کی طرح یہ اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرا کوئی خالق بھی ہے یا اس دنیا کا کوئی خالق ہے. اگر میں اس بات سے اطمینان رکھتا ہوں کہ نہیں کوئی خالق کی ضرورت نہیں ہے، یا میری عقل، آپ مجھے بے عقل کہہ لیں یا آپ کس کو کسی اور طرح ٹرم کر لیں، تو پھر میں اس شخص پہ اعتماد کرتا ہوں. لیکن میں اس شخص کی اس بات کو نہیں مان سکتا، کیونکہ آپ نے جو تیسری پہلی بنیاد بتائی وجدان، میرا وجدان یہ ماننے کو نہیں تیار، میری خام عقلی یا میری عقل اس بات کو نہیں تسلیم کرتی، اور میں اس میں پرسکون ہے یہ جاننے کے لیے، میری طرح اور بھی بے شمار لوگ ہوں گے کہ نہیں اس دنیا کا تو کوئی خالق. تیمور کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا، دوسرا پہلو سمجھ لیں آپ اس کا. آپ نے اپنی بات میں یہ کہا ابھی کہ انسان، آپ کی باتوں سے یہ لگا مجھے کہ انسان اپنی سیٹسفیکشن کے لیے خدا کو تلاش کر رہا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو آرگیومنٹ دیا گیا ہے کہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے خدا کو کریٹ کیا گیا ہے، تاکہ جیسے برٹن رسل کا بہت فیمس یہ فریز ہے، وہ کہتے ہیں philosophy teaches to live with uncertainty yet without fear. تو یہی بات ہو گئی کہ بھئی ہمیں کسی چیز سے خوف ہے تو ہم نے یہ کریٹ کر لیا ہے اپنے لیے، اور جو لوگ اس انسرٹنٹی سے رہ سکتے ہیں کہ جی بھائی نہیں ہے کوئی خالق، یہ ہے دنیا ایسی ہے، تو وہ آرام سے رہ سکتے ہیں. دیکھیے پہلے ایک اصولی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تو کائنات کے بارے میں کوئی تجسس انسان کے اندر نہیں ہے، اس نے اپنا سوال کا جواب دے دیا ہے، کائنات ایکسپلین ہو گئی ہے، اس کی توجیہ آپ نے کر دی ہے، پھر آپ کو زیب دیتا ہے یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے یہ سارے تصورات خوف سے پیدا ہو گئے. سوال یہ ہے کہ میرے تجسس کی بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ کیا میرے اندر صرف خوف ہے؟ کیا میں اس کائنات کے بارے میں کوئی سوال اپنے اندر نہیں پاتا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس کے بغیر مطمئن ہوں، انسان بہت سی چیزوں کے بغیر مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ایک علمی اطمینان ہوتا ہے اور ایک بے نیازی کا اطمینان ہوتا ہے. علمی اطمینان تو اس وقت اطمینان کہلائے گا جب آپ یہ بتائیں کہ بہت اچھی بات ہے، کائنات کی توجیہ ہم نے یہ کر لی ہے. ارشاد فرمائیے کیا کی ہے؟ آپ یہ کہیں کہ میرا وجدان اصل میں کائنات کی فلاں توجیہ پر مطمئن ہو رہا ہے، تو حضرت کرم بتائیے کیا ہے؟ یہ اطمینان اور عدم اطمینان کے الفاظ جو ہے یہ علم کی دنیا کے لیے بولے جا رہے ہیں. علم کی دنیا میں اطمینان اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کی توجیہ کی اور آپ کا علم اور آپ کی عقل اس کو قبول کرتی ہے. آپ کہتے ہیں میں اس پر مطمئن ہوں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں اس پر مطمئن ہوں کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے. آپ کا یہ اطمینان، عدم اطمینان یا اطمینان علمی چیز ہے. یہ علمی چیز اس وقت بنے گا جب آپ میرے اس سوال کا جواب دیں گے کہ بہت اچھی بات ہے، آپ اس پر مطمئن ہیں تو اپنے وجود کی توجیہ کر دیجیے. یہ تو اصل میں توجیہ کے بغیر اطمینان ہے، یہ تجسس کی تسکین کے بغیر اطمینان ہے. یہ اطمینان تو ہر جاہل کو حاصل ہو جاتا ہے، ہر نہ سمجھ کو حاصل ہو جاتا ہے، ہر سوال نہ کرنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے. اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں کہ جو اسی اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اطمینان کا لفظ جب علم کی دنیا میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مظاہر پر گفتگو ہو رہی تھی آپ نے اس کی کوئی اور قابل اطمینان توجیہ پا لی ہے. ابھی آپ نے فرمایا نا کہ رسل یہ کہتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے سیل ہو. بھائی ہو سکتا ہے تو ایک الگ چیز ہے
ہے تو بتائیے دلائل کیا ہے اس کے؟ جی غامدی صاحب، اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت ایک مختصر سی بریک کی ضرورت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جاوید صاحب، اب میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو میں اس آخری ڈائمینشن کو بھی ایڈ کریں اور یہ بتائیں کہ تجرباتی شہادت کی بنیاد پر قرآن کیا بات کہتا ہے خدا کے وجود کے بارے میں. تو آصف، ایسا ہوا کہ جس وقت انسان کا یہ سفر جاری تھا، یعنی اس کے اندر کے سارے احساسات بھی تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہونا چاہیے. جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان خدا کو تلاش کر رہا تھا. پھر اس کے بعد اس کو گرد و پیش سے بھی یہ شہادت ملی کہ ہاں، ایک خدا کا تصور انسانوں کے پاس موجود ہے. اس کی عقل نے بھی اس بات کا تقاضا کیا. بہت سے انسان ایسے اٹھے جنہوں نے اٹھ کر اپنا تجربہ بھی یہ بیان کیا کہ ہمارا خدا کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے اور ہم نے فی الواقع اس کی بات سنی ہے. اب بھی سوال باقی رہا، کیا یہ حتمی حجت ہو گئی ہے؟ کیا آخری درجے میں ہم مطمئن ہو جائیں؟ کیا فی الواقع اسی جگہ تک پہنچ جائیں؟ بالکل ایسے ہی جس طرح سائنس میں جب آپ کوئی نظریات قائم کرتے ہیں تو آپ مشاہدات کا انبار ہمارے سامنے لگا دیتے ہیں، ان کا تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی تعلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر عقلی سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے استقراء کر کے بہت سا مواد جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے، کیا یہ نتیجہ حتمی ہے؟ تو یہی وہ مقام ہے کہ جس میں انسانوں کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک انسانوں کی وہ قسم ہے کہ جو چیزوں کے بارے میں ایک مثبت رویہ رکھتی ہے، وہ تشکیک میں نہیں کھڑی ہوتی، آگے بڑھتی ہے، چیزوں کو قبول کرنے کے داعیات اس کے اندر ہوتی ہیں. اس کے لیے وجدان بھی کافی تھا، اس کے لیے تاریخی شہادت بھی کافی تھی، اس کے لیے یہ عقلی سوال کا جواب بھی کافی تھا کہ اس کائنات کی معنویت اور اس کا علم اور حکمت تقاضا کرتی ہے وہ اس کو مان لے. بہت سے انسانوں نے اسی بنیاد کے اوپر مانا، لیکن انسانوں کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس کے بعد بھی انکار کر دیتا ہے، اور وہ سارے سوالات اٹھاتا ہے جو سوالات انہوں نے اٹھائے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وجدان کا تقاضا ہے، لیکن یہ کہ میرے وجدان کا تقاضا نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، میری عقل اس معاملے میں بے نیازی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے تو نہ صحیح، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تاریخی تواتر ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ دوسری باتیں سامنے آ جائیں. وہ یہ سارے سوالات کرتا ہے. یہ وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر پھر پروردگار عالم نے ایک اور اہتمام کیا، اور وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اور میرے نزدیک وہی اہتمام ہے کہ جس نے پھر تمام شکوک کا خاتمہ کر کے اس کو ایک حتمی حجت کی حیثیت دے دی ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اس آخری استدلال کی نوعیت جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جس موقع کے اوپر ایک سائنسدان لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے اپنے نظریے کو ثابت کر دیتا ہے. یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں بنیاد ہیں. ان چیزوں کے بارے میں ایک رویہ چاہیے، سوچ کا ایک انداز چاہیے. اگر وہ موجود ہو تو انسان ایک مثبت جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن انکار کیا جا سکتا ہے. میں نے بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ یہ جتنے بھی دلائل قرآن مجید نے پیش کیے ہیں، ایک عاقل ان کو مان سکتا ہے، ان پر مطمئن ہو سکتا ہے. وہ اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے اس کے دین کو بھی سننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. لیکن سارے انسانوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. خدا نے پھر یہ اہتمام کیا کہ اس نے انہی نبیوں کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں رسول کہتا ہے. انہوں نے آ کے مذہب کا وہی مقدمہ پیش کیا. وہ مقدمہ کیا ہے؟ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس خالق نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. ایک دن ہم کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جواب دہی کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے. یہ مقدمہ انہوں نے پیش کیا. یہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ سارے کے سارے کھول دیے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ کسی جگہ انسان کو یہ بتائے گا کہ دیکھو یہ جو تم ایک ماں کی طرح تلاش کرتے پھر رہے ہو، جانتے ہو یہ تمہارے اندر کہاں سے بات آئی ہے؟ تمہارے پروردگار نے تمہارے تحت الشعور میں وہ عہد ڈال دیا ہے جس میں اس نے تمہارے ساتھ ملاقات کر کے تم سے یہ کہا تھا کہ الستو بربکم. ان انبیاء علیہم السلام نے آ کے، یعنی جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، انسان کو توجہ دلائی کہ دیکھو وہ آدم علیہ السلام تھے جن کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ پیش آیا تھا. یہ ان کی روایت ہے جس کی وجہ سے تم انسانوں کی نسلوں کے اندر خدا کا تصور دیکھ رہے ہو. انہوں نے آ کے انسان کے سامنے اس محسوس دنیا کا تجزیہ کیا جیسے کہ قرآن کرتا ہے، معلوم دنیا کا تجزیہ کیا، اس پر عقلی سوالات اٹھائے، اور پھر اس کے بعد انسان سے کہا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو؟ کیا یہ سب کچھ کسی خالق کے بغیر بن گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اور پھر کس طریقے سے ایک ایسی حقیقت کے منکر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہو جو اپنے وجود سے اپنی توجیہ چاہتی ہے، اور جس کی بہترین توجیہ، یا مجھے اجازت دیجیے اگر میں یہ کہوں، تنہا توجیہ وہی ہے جو مذہب نے پیش کیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. یہ ساری بات کہنے کے بعد پھر انہوں نے انسانوں کو اگلی بات کہی. انہوں نے کہا نہیں مانتے، اس کے باوجود انکار کرتے ہو، اس کے باوجود سوالات اٹھاتے ہو، تو آؤ ہم تمہیں یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے.
تمہیں الجھن کیا پیش آئی ہے؟ کائنات صدیوں سے، کروڑوں سال سے چل رہی ہے، اس کے اندر قوانین کار فرما ہے، تم ان قوانین ہی میں الجھ کر رہ گئے تھے نا. تو کائنات کا پروردگار اب فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ تمہاری اس کائنات میں، جس کو تم نیچر کے قوانین کہتے ہو، جن کو تم ضابطے کہتے ہو، جن کو تم مادے کی قدامت سے تعبیر کرتے ہو، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کے اندر مداخلت کرے گا، اس کی ذات کا ظہور ہوگا، اس کی عدالت زمین پر لگے گی اور وہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی تمہارے سامنے. گویا اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جو حقائق پیش کیے جا رہے تھے، اگر تم نے علم و عقل کے استدلال پر ان کو نہیں مانا تو ہم ان کو دکھانے کے مرحلے میں آ گئے. تو ان انبیاء علیہ السلام نے آ کے پھر یہ کہا کہ اب ہم اس مقدمے کو ایک تجرباتی شہادت کی صورت میں پیش کرنے والے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے پھر ہمیں اس کی پوری تاریخ سنائی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا. دیکھیے اس میں سب سے پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. قرآن اس کی تفصیل سناتا ہے اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ کم و بیش 950 سال تک انہوں نے اسی استدلال کے ساتھ اپنی بات اپنی قوم کے سامنے پیش کی، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تب اس کے بعد انہوں نے قوم کو الٹیمیٹم دیا کہ اب وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے میری بات مان لی ہے، جنہوں نے حقائق کو تسلیم کر لیا ہے، وہ تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی عدالت زمین پر لگنے والی ہے اور وہ اپنا فیصلہ سنائے گی. چنانچہ دیکھیے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں. وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی. ایک اکیلا انسان جس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، جس کے ساتھ چند ساتھی ہیں، اتنے ہی ہیں کہ وہ مشکل کشتی میں سوار ہو سکیں. اس کے بعد وہ کشتی بن گئی. جیسے ہی وہ کشتی بن گئی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جنہوں نے بات مان لی، جنہوں نے حقائق کو تسلیم کر لیا، وہ اس میں سوار ہو جائے. ایسے ہی جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے گا، ماننے والوں کو الگ کر دے گا، بالکل اسی طرح اس کشتی میں ان کو الگ کر دیا گیا. اور پھر قرآن کے الفاظ میں ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے، اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے، اور ہم نے ایک نشان مقرر کر دیا اور پانی اس پر آ کر رک گیا. نوح اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے. اس موقع کے اوپر گویا وہ قیامت جو قیامت میں برپا ہونی ہے، چھوٹے پیمانے کے اوپر ایک قیامت صغریٰ کی صورت میں اسی زمین پر برپا ہوئی. اور ٹھیک اسی اصول پر فیصلہ سنایا گیا جس اصول کے اوپر قیامت میں فیصلہ سنایا جانے والا ہے. اس دنیا کے اندر عام حالات میں جو فیصلے سنائے جا رہے ہیں ان میں بسا اوقات نیکوکار مر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں پر مصیبتیں آ رہی ہوتی، تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اور جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کے اوپر خدا کے عذاب کا تازیانہ اسی دنیا میں برسا. گویا خدا نے اس کائنات کے اندر مداخلت کی، زمین پر اترا، اپنی عدالت برپا کی اور پھر اس عدالت کا فیصلہ سنا دیا. یہ واقعہ انسانی تاریخ کے اندر قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش 313 سے زیادہ مرتبہ پیش آیا. یہ واقعہ قوم لوط کو پیش آیا، یہ واقعہ قوم عاد کو پیش آیا، یہ قوم سمود کو پیش آیا، یہ اور بے شمار اقوام کو پیش آیا کہ ان کی طرف اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوئی اور پھر ان پیغمبروں کے ذریعے سے ان پر اسی طرح حجت تمام کی گئی، دلائل پیش کیے گئے، پھر عدالت لگی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری مرحلہ آ گیا، ان کو الٹیمیٹم دیا گیا اور پھر وہ محدود مدت جب گزر گئی تو اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ سب بھی تاریخ انسانی کے اندر ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آخری واقعہ بیان کرتا ہے جو 7ویں صدی میں معلوم تاریخ میں پیش آیا ہے. جی غامدی صاحب، اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت ایک مختصر سی بریک کی ضرورت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ہم بات کر رہے تھے انبیاء کی تصدیق کے بارے میں. جاوید صاحب، یہ جو آپ نے انبیاء کی تصدیق کے حوالے سے واقعہ بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا، اس کی کچھ مزید تفصیل اگر آپ بتائیں، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ اس میں اور نیچرل کلیمٹیز میں جو حادثات ہوتے رہتے ہیں یا اس میں اور دیگر ایسے فاتحین میں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو ایک میسج دیا، پولیٹیکل میسیج دیا اور اس کے بعد اپنی قوم کو فتح کر لیا، اس میں اور اس میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ تصدیق سے اگلا مرحلہ ہے، یہ تجرباتی شہادت ہے. یعنی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دیکھا کہ وہ نہ وجدان کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، نہ عقلی تقاضے ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یا انسان کے علمی تواتر کی شہادت ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد اسی اصول پر جس پر قیامت برپا ہونی ہے یہ معاملہ کیا. دنیا کے اندر جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو الگ کر لیں اور نہ ماننے والوں کو الگ کر لیں. ابھی آپ کے ملک میں ایک بڑا زلزلہ آیا ہے، اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، مسجدیں بچا لی گئی ہیں اور سنما گھر تباہ کیے گئے ہیں. یہ نہیں ہوا. یعنی یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ معاملہ اس اخلاقی اصول پر ہوا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی معاملہ ایسے نہیں ہوا. اس کی پوری وارننگ دی گئی. کیا ایسا ہوا کہ فاتحین نکلے
اور فاتحین نے یہ کہا کہ ہم علم و اخلاق کے اس مقام پر کھڑے ہیں اور ہم لوگوں کو ہر حال میں فتح ہوگی اور جو ہمارے مقابلے میں منکرین ہوں گے مارے جائیں گے۔ کتنے فاتحین دنیا کے اندر کے جو نکلے اور انہوں نے بڑے اعلیٰ اخلاق کے لوگوں کو تحت ایک کر کے رکھ دیا۔ یعنی یہ دنیا کے اندر جتنے واقعات ہوتے ہیں وہ اس اصول پر نہیں ہوتے۔ یہ واقعہ کس اصول پر ہوا؟ اسی اصول پر جس پر قیامت برپا ہوگی۔ چنانچہ آپ قرآن کو اگر پڑھیں تو وہ آپ کو جگہ جگہ ان واقعات کی تفصیل سنائے گا۔ کبھی قوم شعیب کی داستان، کبھی قوم لوط کی داستان، کبھی قوم عاد کی داستان، کبھی قوم صالح کی داستان، اور اس شان کے ساتھ یہ ہوئے ہیں واقعات کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے متعین مدت طے کر کے بتا دیا، 3 دن کے اندر یہ معاملہ ہوگا، 5 دن کے اندر یہ معاملہ ہوگا، 10 دن کے اندر یہ معاملہ ہوگا، اور جس طرح کہا گیا بالکل اسی طریقے سے ہو گیا۔ یعنی اس کا کوئی تعلق ان واقعات کے ساتھ نہیں ہے جو دنیا کے اندر حوادث کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد وہ آخری واقعہ ہوا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو اتنا معلوم تاریخ کے واقعات ہیں، قرآن نے سنا دیے ہیں، پھر وہ آخری واقعہ ہوا جو 7ویں صدی میں ہوا ہے، جس میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک یتیم جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، جس کے ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، جس کا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، جس کا دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور اپنے قبیلے کے مابین کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، ایک چیز ہے، سیرت ہے، کردار ہے۔ یعنی سیرت و کردار کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ نبیوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اسی غیر معمولی مقام پر کھڑا ہے، اس کی قوم اس کو امین اور صادق کہتی ہے، اس کی شخصیت کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں اور کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی جو لاؤ لشکر ہوا کرتے ہیں، جو ایک میراث ہوا کرتی ہے، کوئی بادشاہ ہے بڑا، کوئی فاتح ہے بڑا، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایک تنہا انسان نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو اس سے پہلے معاملہ تاریخ انسانی میں سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر بعد کے تمام پیغمبروں کی بعثت کے نتیجے میں ہوا ہے، میں وہی معاملہ اب اس سرزمین عرب میں کر کے جاؤں گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس شان کے ساتھ اپنی دعوت پیش کی کہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے حسن بیان کے لحاظ سے، اپنی فصاحت کے لحاظ سے، اپنی بلاغت کے لحاظ سے، اپنے مضامین کے لحاظ سے، اپنے وجود سے شہادت دیتی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ خدا کی کتاب تمہارے سامنے وہی چیلنج رکھ رہی ہے کہ اگر دلائل کی بنیاد پر مانتے ہو تو سرفرازی پاؤ گے، دنیا کی بادشاہی تم کو عطا ہو جائے گی، اور اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو تم پر بھی اسی عذاب کا کوڑا برسے گا۔ اور آپ پھر یہ دیکھیے کہ ہوا کیا۔ یعنی ایک تنہا انسان نے یہ دعوت پیش کی، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی ماننے والا نہیں ہے، اور قرآن مجید کس شان کے ساتھ اعلان کر رہا ہے۔ یعنی اس وقت یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب ہجرت حبشہ کی طرف ہو رہی ہے، اس وقت یہ اعلان کر رہا ہے جب پیغمبر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تنہا نکل رہے ہیں۔ کس بات کا اعلان کر رہا ہے جیسے؟ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں خدا کی عدالت بن کر آیا، مجھے فیصلہ سنانا ہے، وہی فیصلہ جو نوح نے سنایا تھا، وہی جو لوط نے سنایا تھا، وہی جو صالح نے سنایا تھا، میں وہ فیصلہ سنانے کی، یہاں تو ہم کسی آسمانی عذاب کو نہیں دیکھتے، میں اسی کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ پروردگار کائنات کے اس پیغمبر نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، دعوت پیش کی، کم و بیش 12-13 سال تک وہ دعوت پیش کی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ قوم کے اندر سے چند نوجوان ماننے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی 235-36 کے قریب افراد ہیں جو بمشکل گنے جا سکے ہیں جو پوری قوم میں ماننے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تب پروردگار نے کہا کہ اب آپ اس قوم کو چھوڑ دیجئے، اور پھر کہا کیا کہ آپ چھوڑیے اس کو، آپ امان تھے اس کے لیے، اب اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، آپ نکلیں تو صحیح یہاں سے، اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنے عذاب کا تازیانہ برسائیں گے۔ پھر نکل جانے کے بعد پیغمبر کے جب ان کو اقتدار میسر آ گیا تو تب قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ اب جب آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کو ایک مامن میسر آ گیا ہے، ایک دارالہجرت میسر آ گیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آسمان کا عذاب آئے۔ اب یہ اہل ایمان ہے جن کی تلواروں کے ذریعے سے وہی عذاب ہم ان کے اوپر نازل کریں گے۔ قرآن کے الفاظ یہ یعذبہم اللہ بایدیکم، دیکھیے ایک نہتہ انسان کھڑا ہے جس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، پوری قوم اس کی دشمن ہے، اور پوری قوم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کی حالت میں ہے۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہم نے رسول بھیجا ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس کو ہم نے دین اور ہدایت دے کے بھیجا ہے، یہ اتمام حجت کرے گا، اور اس کے بعد اس دین کا غلبہ اس سرزمین عرب پر قائم کر دے گا۔ کیسر و کسرا کی سلطنتیں اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی، ایک عظیم بادشاہی اس کے پاؤں میں آ کر پڑی ہوگی۔ اس شان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں اور سراقہ تعاقب کر رہا ہے، اور نہایت شان کے ساتھ پلٹ کے یہ کہتے ہیں کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کیسر اور کسرا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس طریقے سے لوگ یہ بات کیا کرتے ہیں۔ چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ نصر،
اس کو پڑھیے کس طرح سے قرآن اعتماد کے ساتھ کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، اس کے بعد مکہ فتح ہوگا، اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جوک در جوک لوگ اس دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ دلوں کے حال اگر کوئی نہیں جانتا، پلٹنے والی صورتحال کو نہیں جانتا، تو وہ یہ پیشین گوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی اس طرح کی پیشین گوئی نہیں ہے کل بارش ہو جائے گی، انسانوں کے بارے میں، اور اتنی بڑی غیر معمولی پیشین گوئی جو ہے حرف پوری ہو گئی۔ یعنی انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا کے دین کا غلبہ قائم ہوا، سرزمین عرب میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، کیسر و کسرا کی سلطنتیں ان کے سامنے گر گئیں، اور وہ لوگ جو منکرین تھے ان کو آخری حج کے موقع کے اوپر 50 دن کا الٹیمیٹم دے کے یہ بتا دیا گیا ایمان لاؤ گے تو زندہ رہو گے، ورنہ جہاں پائے جاؤ گے خدا کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے۔ جیسا میں یہ چاہوں گا کہ یہاں پر اگر اس بات کو، اس مقدمے کو سمجھنے میں اگر کوئی ایسا پہلو ہے کہ جس کے بارے میں آپ وضاحت کے لیے کوئی سوال کرنا چاہیں۔ میں اس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبوت وہ پھر ختم کیوں ہو گئی؟ اب تو ہمیں کوئی عذاب دیکھنے کو نہیں ملتا، وہ عذاب جو تھا وہ پھر ختم کیوں ہو گیا؟ وہ سلسلہ جاری کیوں نہیں رہا؟ مجھے تو کوئی اس طرح کی نیچرل عذاب نہیں ملتا کہ مجھے پہلے سے وہ بتایا گیا ہو کہ اگر یہ نہیں مانوں گا میں تو۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نہیں مانتے خدا کو ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب تو نہیں ہے ہم جیسوں کے اوپر، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، بڑے بڑے فلاسفر یا بہت سارے ایسے بے شمار سائنٹسٹ نہیں مانتے، وہ کفار کہہ لیں آپ انہیں۔ تو عزیز صاحب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر ایک کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ جیسا میں یہ چاہوں گا کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیونکہ تھوڑا سا تفصیل کا تقاضا کرتا ہے تو ہم اس کا جواب بریک کے بعد لیں۔ ناظرین ہم واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بات ہو رہی ہے انبیاء کی تصدیق کے حوالے سے اور خدائی عذاب کے حوالے سے۔ جی جاوید صاحب، عزیز نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ تاریخ انسانی میں جب آخری مرتبہ پیش آ کے تاریخ کو منتقل ہو گیا، اس کے بعد نبوت ختم کر دی گئی، اس لیے کہ ضرورت باقی نہیں رہی اس کی۔ اس سے پہلے معلوم تاریخ کے اندر یہ واقعات اس طریقے سے نقل نہیں ہو رہے تھے، یعنی ماضی کا حصہ بن گئے تھے۔ آج آپ عاد کے، سمود کے واقعات کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں تو قرآن کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس کا پس منظر پہلے آپ کو بتایا۔ یہ واقعہ معلوم تاریخ میں ہوا، 7ویں صدی میں ہوا۔ اس میں جو ہستی زمین پر آئی جس کو خدا نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، وہ ایک تاریخی شخصیت ہے، اس کو انسانوں نے دیکھا، اس پورے واقعے کی روایت ہوئی، یہ واقعہ مستند ترین ذرائع سے انسانوں کو منتقل ہو گیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو بار بار برپا کیا جائے، شہادت پیش کرنی تھی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا، آزمائش ختم ہو گئی، پھر اس سارے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ استدلال پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر میں غلطی کروں اور مجھ پر عذاب آ جائے، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اگلے دن مجھ کو پکڑ لیا جائے، تو بھائی پھر اس ساری گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، استدلال سے ماننا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کیا کیا۔ قرآن مجید نے وجدان کی گواہی پیش کی، قرآن مجید نے علمی تواتر پیش کیا، قرآن مجید نے عقلی تقاضوں کو نمایاں کیا، قرآن مجید نے نبیوں کی تصدیق پیش کی، اور پھر یہ بتایا کہ جب انسان یہ سب کچھ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے تو پھر ہم نے وہ قیامت برپا کر کے دکھائی۔ خدا پھر نمودار ہوا، اس کی عدالت لگی، اور پھر اس کے پیغمبروں نے بالکل صاف صاف طریقے سے یہ بتا دیا کہ ہم خدا کی عدالت بن کر آئے، سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے۔ اور کس طرح بتایا؟ اس طرح نہیں بتایا کہ جس طرح آپ کے یہاں پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کارل مارکس نے اس زمانے میں ایک پیشین گوئی کی تھی، اب فلسفے کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے فالس پروفٹ کے عنوان سے۔ ہٹلر نے پیشین گوئی کی تھی، وہ اس کے اپنے اوپر الٹ پڑی۔ یہ کوئی معمولی درجے کی پیشین گوئی نہیں تھی، میں نے اس کا اشارہ کیا آپ کو کہ اس شان کے ساتھ ہوئی کہ یہ پیغمبر ہے، یہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ خدا کا پیغمبر آیا ہے اور یہ اب تمہارا فیصلہ کر کے جائے گا۔ اور خدا کی عدالت کس اصول پر فیصلہ کرے گی؟ نیکوکاروں کے لیے دنیا کی بادشاہی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے منکرین کے لیے موت کی سزا کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ معمولی درجے کی بات نہیں تھی۔ یہ معمولی درجے کی بات ہوتی تو پھر تو دنیا کے اندر روز میں اور آپ بھی یہ کر کے دکھا سکتے۔ یہ تاریخ انسانی میں صرف خدا کے پیغمبروں نے کیا، اور آخری مرتبہ یہ معاملہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہوا، اور بالکل اسی طریقے سے ہوا جیسے عاد و سمود کے معاملے میں ہوا، نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، صرف ایک فرق کے ساتھ۔ ان کے ہاں چونکہ اتنے لوگ ایمان نہیں لائے اور ان کو اقتدار حاصل نہیں ہوا کہ انسانوں کے ذریعے سے عذاب دیا جاتا، یہاں صورتحال یہ ہوئی، اور اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی کہ اقتدار حاصل ہو گیا، ایک جمعیت بن گئی، تب اللہ نے فیصلہ سنایا کہ اب دونوں جانب امتحان ہوگا، یعنی جو نہیں ماننے والے ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور عذاب نازل کس ذریعے سے ہوگا؟ ان لوگوں کی تلواروں کے ذریعے سے ہوگا۔ اس کو بیان کیا قرآن نے، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھ سے میں ان پر عذاب کا تازیانہ برساؤں گا۔ اس میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو
باتیں کی، یہ تو میرے نزدیک ایک تاریخی داستان ہے. تاریخی داستان جو قرآن نے بیان کی، اس کے اوپر بہت سی تاریخی داستانیں ایسی ہیں جن پہ شک بھی ہے، جو بہت سے انسان مانتے بھی نہیں ہیں، جس پہ کوئی یونانیمس ایگریمنٹ نہیں ہے. اگر اس کو نہیں مانتا تو پھر اس کے علاوہ کیا شواہد ہوں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کنگشپ کی بات کی کہ جو منکرین ہیں ان کے لیے موت ہے، اور جو لیکن آج کے زمانے میں تو بلکہ پچھلے کئی سو سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو منکرین ہیں وہی کنگشپ ان کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ وہی رول کر رہے ہیں، اور جو ملینز آف بلیورز ہیں، ابھی آپ عراق میں دیکھ لیجئے، افغانستان میں دیکھ لیجئے، آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، پٹے جا رہے ہیں. تو اس کی پھر کیا دلیل پیش کی جاتی ہے؟ وہ منکرین جو ہیں اس دنیا پہ. مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اگر ان منکرین کے اوپر یہی معاملہ ہو رہا ہوتا تو تب تو اس کے بعد اس نشست کی کوئی ضرورت نہیں تھی. استدلال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون اس وقت چل رہا ہے، اس میں تو منکرین بعض اوقات تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ایک موقع کے اوپر، 7ویں صدی میں مداخلت کی، اور اس 7ویں صدی میں اپنے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، اور اس کے ذریعے سے علم اور اخلاق کی بنیاد پر، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر وہ عدالت برپا کر کے دکھائی جو قیامت میں لگنے والی ہے. آپ کہتے ہیں یہ داستان ہے. میں نے عرض کیا کہ داستان آپ کہہ سکتے تھے سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کو، سیدنا صالح علیہ السلام کے واقعے کو. یہ تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے. کوئی آدمی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ اس سے جو ہم استدلال کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ واقعے کا انکار نہیں کرتا. دیکھیے، ایک آدمی جب ایک لیبارٹری ٹیسٹ کے طریقے کے اوپر ایک تجربہ کر کے آپ کو دکھاتا ہے تو وہ دلیل بناتا ہے اس کو جو بات وہ کہہ رہا ہوتا ہے. اگر دنیا کے اندر یہ روز معاملات اسی طریقے سے پیش آئیں تو پھر تو کسی استدلال کی ضرورت نہ رہے. اگر اس وقت بیٹھے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس پڑے، اور ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فوراً سرفرازی عطا فرما دے، تو پھر کسی استدلال کی ضرورت نہ پڑے. چونکہ اس دنیا کے اندر اللہ نے امتحان کا ایک اصول قائم کر رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو انبیاء کی بات نہیں مانی جاتی. تو اب انبیاء نے اپنی بات کو منوانے کے لیے استدلال کے طور پر وہ واقعہ کر کے دکھا دیا جو سب انسانوں کے ساتھ قیامت میں پیش. جی جاوید صاحب، اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا جاوید صاحب کہ جو 5 بنیادیں آپ نے پیش کی ان کا ایک مختصر خلاصہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیں. ہمارا وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں ایک خالق کی ضرورت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب خالق کا تصور پیش کیا جاتا ہے تو انسان اس کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اس کو ایک اطمینان کی کیفیت میسر آ گئی ہے. یہ معنی میں بولا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید نے آپ کے سامنے ایک دوسری چیز پیش کی. اس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو انسانی تاریخ میں آپ کو ہر موقع پر، ہر نسل میں، ہر پشت میں خدا کا تصور نظر آ رہا ہے، یہ در حقیقت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی روایت ہے جو نسلوں کو منتقل کر دی گئی ہے، اور یہ پوری تاریخ پر چھائی ہوئی ہے، کوئی دور اس سے خالی نہیں ہے. پھر اس نے آپ کو یہ بتایا کہ اس محسوس کائنات کا جائزہ لیں، اور اس محسوس کائنات کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ یہ کیا عقلی سوالات پیدا کرتی ہے. یہ اپنی توجیہ خود پیش کر دیتی ہے؟ اگر یہ اپنی توجیہ خود پیش نہیں کرتی تو یہ موزونیت، یہ ہم آہنگی، یہ توازن، یہ توافق اور یہ علم و عقل کا اور شعور کا اس کے اندر ظہور کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چونکہ یہ مخلوق ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ مخلوق ہے، تو اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. اس مقام پر کھڑے ہو کر پھر اس نے یہ کہا کہ اگر نہیں مانتے تو دیکھو نبیوں کا ایک پورا سلسلہ ایسا ہوا ہے جنہوں نے اسی تجربے کو اپنے ذاتی تجربے کی حیثیت سے بیان کیا جو آدم علیہ السلام کو پیش آیا تھا. اس پر بھی جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ ہستیوں کا انتخاب کریں اور ان کے ذریعے سے وہ قیامت جو قیامت میں برپا ہونے والی ہے، اس اصول پر کہ منکرین کو وہاں پر عذاب سے دوچار ہونا ہوگا اور ماننے والوں کو سرفرازی حاصل ہوگی، اس قیامت کو اس دنیا میں ایک قیامت صغریٰ کے طور پر برپا کر کے دکھا دے. چنانچہ یہ تاریخ انسانی میں 300 سے زیادہ مرتبہ برپا ہوئی. آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے 7ویں صدی میں برپا ہوئی، اور پھر تاریخ کو منتقل ہو گئی. اور جب یہ تاریخ کو منتقل ہو گئی، ایک تاریخی حقیقت بن گئی، اس کو جھٹلانے کے امکانات ختم ہو گئے، تو ساتھ ہی نبوت ختم کر دی گئی. گویا اب یہ آخری حجت ہے خدا کی جو سارے انسانوں پر قائم کر دی گئی. یہ میرے استدلال کا خلاصہ ہے. جاوید صاحب بہت شکریہ. میں اپنے پارٹیسپنٹس کا بھی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑے اچھے اور سگنیفیکنٹ کویسچنز کیے.